آج ماں کے باپ کے حقوق پہ ہم بات کریں گے، مطلب والدین کے حقوق کے اوپر، اس کے جو پیرنٹس رائٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، اسلام میں کیا کیا آپ کو جو حقوق ہیں اس کے جو والدین کے لیے، وہ پلیز آپ ایلیبریٹ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے، وہ جو چیز اللہ رب العزت نے متعین کر دی ہے اس میں ہم دنیا والے اس کو صرف ہم فالو کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی میں خیر ہے۔ جب یہاں تک کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، اب اف سے مراد کیا ہے کہ یہ ناخوشگواری کا سب سے لوئسٹ لیول ہے۔ مثلا آپ نے اپنے کسی بچے کو کہا کہ بیٹا پانی گلاس کرنا، اف اماں، اس نے انکار نہیں کیا مگر اف کیا، وہ جو ڈسپلیجر تھوڑا سا اظہار کیا نا، اف کیا، اس کا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو سب کو پالنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے جو پالنے والا وہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے۔ یہاں تین طرح کے پیرنٹس ہیں آپ کے۔ ہمارے ایک ہیں بایولوجیکل پیرنٹس جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، دوسرے ہمارے ہیں لیگل یا سوشل پیرنٹس جن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے یا بیٹے کی وجہ سے، سسرال کو بولتے ہیں، اور تیسرے پیرنٹس ہیں وہ آپ کے ایتھیکل یا روحانی پیرنٹس ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں جب ان کا آپس میں ایکا ہوتا ہے، کمبینیشن ہوتا ہے، تو پھر ایک بچہ اس طرح گرو کرتا ہے جس طرح اللہ اس بندے کو چاہتا ہے۔ ہم عمر کے آخری حصے میں جا کر بچے سے اپنے حقوق تو مانگتے ہیں، بچی سے حقوق تو مانگتے ہیں، لیکن کیا فضا میں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ 18، 20، 22، 24 سال ہم نے بچے کے وہ رائٹس دکھائے بھی ہیں کہیں پر، اس کی تربیت اس اینگل سے کی ہے، یا عمر کے آخری حصے میں جب بے بس ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اچھا میں اب سمجھی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بچے کو جب پال رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی وہ والی تربیت نہیں کر رہے ہوتے کہ جب ہم عمر کے اس حصے میں آئیں گے اور ہمیں وہ تکلیفیں ہوں گی اور ہمیں سہارا چاہیے ہوگا، تو پھر وہ سہارا ہم اسے کیسے اویل کریں؟ اور جب ہم اس کی وہ تربیت نہیں کرتے ہیں اور اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، اس عمر کے حصے میں جاتے ہیں، پھر ہم ڈیمانڈ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ کر نہیں پا رہے ہوتے مگر ان کی ٹریننگ نہیں ہے، جو اس کے اکاؤنٹ میں ہی نہیں ہے، اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ۔ پھر اس کو ہم قرآن بھی سناتے ہیں، احادیث، یہ اس بات پہ ایگری کر جاتا ہے لیکن وہ بیچارہ سیمپتھی اس کے اندر نہیں آتی۔ اچھی بات آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں اتنی بڑی لاجک بات بولی ہے ویسے۔ تو وہ دیکھیں نا، ہم اس کی فزیکل نیڈز پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے گھر کے فوکس کرتے ہیں، اس کے جسم پہ فوکس کرتے ہیں، اس کی خوراک پہ فوکس کرتے ہیں، اس کی میڈیکیشن پہ، اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ۔ یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن اتنی ضروری نہیں ہیں۔ عمر کے آخری حصے میں وہ آپ کو 2 یا 3 گاڑیاں رکھ کے کھڑی کر دے گا، 2 یا 3 کوٹھیاں بنا کے دے دے گا، آپ کو پونڈز بھیجنا شروع کر دے گا، لیکن پونڈز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی فیلنگز کی ضرورت ہے، اس کی محبت کی ضرورت ہے، اس کی شفقت کی ضرورت ہے، اور وہ شفقت اور محبت جب تربیت میں نہیں رکھیں گے تو عمر کے آخری حصے میں ہم اسے ڈیمانڈ کرنا چاہیں تو وہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے اس بیچارے کی، اس بچی کی وہ ٹریننگ نہیں ہوئی ہے بیسیکلی۔ یہ بات تو صحیح ہے، ہم تو صرف اس کی خواہشیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی دکان میں چلے جائے، امی یہ چاہیے، ابو وہ چاہیے، ہم اس کو دلا دیتے ہیں، ہم اس کی خواہشیں پوری کریں، بات بالکل صحیح ہے۔